بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی صیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیں۔ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ دونوں جہاں کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے اور پڑھنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی اور مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو آپ کی مشکل اللہ تعالیٰ ضرور آسان کر دے گا۔ ہمارا آج کا موضوع قرآن کریم کے سائنسی انکشافات ہیں۔ یہ سلسلہ وار آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ آج پہلا حصہ ہے جس میں کچھ غیر مسلم معروف ترین سائنسدانوں کے قرآن کریم کے سائنسی انکشافات پر بعض تاثرات یہاں پیش کر رہی ہوں۔ یہ تمام تاثرات یعنی ان کی باتیں "دس از دا ٹروتھ" سچائی یہ ہے نامی ویڈیو ٹیپ سے لیے گئے ہیں۔ اس ویڈیو ٹیپ کی کاپی کے لیے آپ اس سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں www.islam.guide.com ٹروتھ۔ نمبر 1 پر ہیں ڈاکٹر ٹی وی این پرساد، ونیپیگ، کینیڈا کی یونیورسٹی آف مانیٹوبا میں تشریح اعضاء یعنی اناٹومی کے پروفیسر ہیں۔ بچوں کے امراض اور ان کی صحت کے پروفیسر اور نسوانی امراض اور تولیدی سائنس کے پروفیسر ہیں۔ وہ 16 سال اسی شعبے یعنی اناٹومی کے سربراہ رہے۔ اس میدان میں عالمی شہرت کے حامل ہیں۔ 22 نصابی کتابوں کے مصنف یا مدیر ہیں اور 181 سے زیادہ سائنسی پیپرز شائع کر چکے ہیں۔ 1991 میں کینیڈین ایسوسی ایشن آف اناٹومسٹس کی طرف سے انہیں GCB گرانٹ ایوارڈ دیا گیا، جو کینیڈا میں اناٹومی کے میدان میں لیا جانے والا نمایاں ترین انعام ہے۔ یعنی اتنے بڑے وہ پروفیسر ہیں۔ جب ڈاکٹر پرساد سے قرآن پاک کے سائنسی معجزوں کے بارے میں پوچھا گیا جس پر وہ تحقیق بھی کر چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ معجزہ مجھ پر اس طرح آشکار ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عام انسان تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، در حقیقت وہ ناخواندہ یعنی امی تھے، جبکہ ہم تقریباً 12 صدیاں دراصل 14 صدیاں پہلے کی بات کر رہے تھے کہ اب آپ کے سامنے ایک ایسے شخص موجود ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے اور بڑے بڑے اعلانات اور بیانات جاری کر رہے ہیں، یعنی احادیث مبارکہ میں جو بتایا جا رہا تھا کہ وہ سائنسی نقطۂ نظر سے بھی حیرت انگیز طور پر درست ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ بہت سی باتیں درست ثابت ہوئی ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہمارے نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں ہی درست ہیں، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ آگے وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مور کی طرح میرے ذہن میں بھی اس بارے میں کوئی خلش نہیں کہ یہ الوحی الہام یا وحی ہے جس نے انہیں ان بیانات کی راہ دکھائی۔ پروفیسر پرساد نے اپنی بعض کتابوں میں کچھ قرآن پاک کی آیات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات بھی شامل کیے ہیں۔ انہوں نے وہ آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کئی کانفرنسوں میں بھی پیش کیے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ڈاکٹر ای مارشل جانس تھامس، جیفرسن یونیورسٹی فلاڈیلفیا، ریاست پینسلوینیا، امریکہ میں یہ بھی تشریح اعضاء اور ارتقائی حیاتیات کے پروفیسر ایمریٹس ہیں۔ وہاں وہ 22 سال پروفیسر اناٹومی اور ڈینیل بوغ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر رہے۔
وہ انجمن خرقیات ٹراماٹولوجی کے صدر بھی تھے۔ انہوں نے 200 سے زیادہ مطبوعات تصنیف کی ہیں۔ 1981 میں دمام سعودی عرب میں 7ویں میڈیکل کانفرنس کے دوران ڈاکٹر جانس نے اپنے تحقیقی مقالے میں کہا کہ قرآن نہ صرف انسان کی بیرونی شکل و صورت کے ارتقاء کو بیان کرتا ہے بلکہ اس کی تخلیق اور ارتقاء کے اندرونی مراحل یعنی جنیبین کے اندر کے مراحل بھی بیان کرتا ہے، اور اس میں رونما ہونے والی بڑی بڑی تبدیلیوں کی توثیق کرتا ہے جنہیں اس دور کی سائنس تسلیم کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک سائنسدان کی حیثیت سے میں صرف ان امور سے نمٹ سکتا ہوں جن کا میں خاص طور پر مشاہدہ کر سکوں۔ میں علم جنین اور ارتقائی حیاتیات کو سمجھتا ہوں اور وہ قرآنی الفاظ بھی سمجھتا ہوں کہ جن کا ترجمہ میرے مطالعہ میں آیا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے مثال دی کہ اگر میں فرض کروں کہ میں اس دور میں پہنچ گیا ہوں کہ جس دور میں قرآن پاک نازل ہوا اور وہ باتیں میرے علم میں ہیں جو میں 1400 سال بعد جانتا ہوں، تو میں یہ انہیں بیان کروں تو میں اس طرح سے بیان ہرگز نہیں کر سکوں گا کہ جس طرح سے قرآن پاک میں یہ بیان کی گئی ہیں۔ مجھے اس عقیدے کی تردید کے لیے کوئی دلیل نہیں ملتی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلومات کسی اور ذریعے سے مل رہی تھی، اور وہ ذریعہ ہدایت الہی تھا۔ تیسرے نمبر پر ہیں ڈاکٹر ولیم ڈبلیو ہائی، معروف بحری سائنسدان ہیں۔ وہ یونیورسٹی آف کولوراڈو بولڈر کولوراڈو امریکہ میں ارضیاتی سائنسوں کے پروفیسر ہیں۔ اس سے پہلے وہ بحری اور فضائی سائنس کے روزنسٹل اسکول کے ڈین بھی تھے، جو یونیورسٹی آف میامی ریاست میامی امریکہ میں کام کر رہا ہے۔ پروفیسر ہائی سے سمندروں کے حال ہی میں دریافت شدہ حقائق کے قرآن پاک میں ذکر پر گفتگو ہوئی، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات بڑی دلچسپ لگی ہے کہ اس نوع یعنی انسان کی یا اس تاریخ کی معلومات قرآن مجید کے قدیم الہامی کتاب میں پائی جاتی ہیں، اور میرے پاس یہ جاننے کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ معلومات کہاں سے آئیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی دلچسپ بات ہے کہ ایسی معلومات اس میں موجود ہیں، اور یہ کہ اس کتاب کی بعض عبارات کے معنی دریافت کرنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، یعنی قرآن پاک پر تحقیق غیر مسلم بھی کر رہے ہیں سائنسی اعتبار سے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ قرآن پاک کی تعلیمات کا سرچشمہ کہاں ہے، تو انہوں نے جواب دیا، ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سرچشمہ ضرور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن کریم کے سائنسی انکشافات سلسلہ جاری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔